اپنے وقت کا کوئی مجاہد تھا، اپنے وقت کا کوئی ولی کامل تھا، اپنے وقت کا کوئی درویش کامل تھا، یا یوں کہہ لیجئے اگر کوئی اپنے وقت کا قطب تھا تو وہ سیدی عبدالعلیم بقائی کی ذات تھی۔ انہوں نے وہ اسلام کا کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں بقائیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سیدی سرکار آقائی و مولائی و مرشدی حضور سیدی عبدالعلیم بقائی کا صدقہ ہے، اور اپنے جو ہے بقائی کی ذات پر ناز کرو، فخر کرو کم ہے۔ عزیزان گرامی، اور انہی کے نسل سے، انہی کے نور نظر یعنی سیدی آقائی و مولائی مرشدی حضور حضرت سید شعیب العلیم بقائی، جن کے چہرے میں سیدی عبدالعلیم بقائی کا جمال نظر آتا ہے، وہ آئینہ ہے بندگان خدا۔ تو ہم اور آپ جو ہے سلسلے بقائیہ سے نسبت رکھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ نسبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک اپنے مقدس کلام یعنی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اور اس آیت گرامی پر ذرا غور کریں، یہ لفظ ولی جو ہے ویلا سے بنا ہے، لفظ ولی جو ہے ویلا سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قرب اور نصرت کے آتے ہیں۔ اے بندگان خدا، اسی آیت کے ماتحت میں جو ولی کا لغوی معنی حضرت علامہ حسین محمد راغب اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں ولی بمعنی جو قرب کا ہے، وہ چاہے جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے ہو یا اعتقاد کے اعتبار سے ہو، ولی کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انتظام کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور ولی کا جو ہے اصطلاحی معنی حضرت علامہ مسعود ابن عمر تفتازانی لکھتے ہیں، ولی ایسے مرد قلندر کو کہتے ہیں، ولی جو ہوتا ہے وہ عارف باللہ ہوتا ہے، وہ دائمی عبادت کرتا ہے اور ہر گناہ سے وہ مجتنب رہتا ہے۔ اے بندگان خدا، تو یہ اولیاء اللہ کی بہت ساری اقسام ہیں، ہم کو اسی پر آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آج جو ہے ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ آپ بتائیے من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، الذین اذا ینظر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اگر خدا یاد آ جائے تو سمجھو وہی اللہ کا ولی ہے۔ ولی کی جو ہے یعنی ولایت جو ہے نہ کرامت سے پہچانی جا سکتی ہے، ولی کی ادائوں سے اور اس کے چہرے میں جو رب کی تجلیات کی چمک ہوگی اسی سے اس کی ولایت کی پہچان۔ اے بندگان خدا، یہ جشن غریب نواز ہے، اور آپ جانیے یہ ولایت کا سلسلہ جو چلا ہے یہ سیدنا سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا ہے۔ یہ مولا علی کون ہے؟ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کون ہے؟ یہ کس نام کو مولا علی کہتے ہیں؟ یہ وہ مولا علی ہے جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے والد گرامی حضرت ابو بکر جو ہے ہمیشہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا، اے ابو بکر تم جو ہے علی کے چہرے کو کیوں زیادہ دیکھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے وہ عبادت ہو، بلکہ علی
اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کسی صحابی کو وہ مقام نہیں عطا ہوا، نہ ابو بکر کو ملا، نہ عثمان کو ملا، نہ حضرت عمر کو ملا، نہ عشرہ مبشرہ کو ملا، نہ تمام صحابہ کو ملا، جو نبی نے حضرت مولا علی کو مقام عطا کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناپاکی کے حالت میں میرے اور علی کے سوا کوئی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے یا تو محمد ہوگا یا تو علی۔ علی کی ذات دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس روئے زمین پر محمد کے بعد اگر اللہ نے کسی کو مقام عطا کیا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ کیوں مولا علی کو وہ مقام اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیا ہے جو کسی بھی انسان کو اللہ نے امت محمدی میں عطا نہیں کیا۔ اور مولا علی کے بہت ساری حدیثوں میں فضیلتیں وارد ہیں۔ اگر آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بے پناہ محبت کرو، کیونکہ اگر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے تو وہ مولا علی ہے۔ اگر مولا علی کے بغیر مرضی کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے بندگان خدا، تو آپ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے مولا علی کو وہ شان عطا کیا ہے جن کی ولادت ہی کعبے میں ہو رہی ہو، پیدا ہونے والا کعبے میں اگر پیدا ہو رہا ہو تو جو کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، جب کعبہ بے مثل اور بے مثال ہے تو جس گھر میں علی آ رہا ہے وہ علی کی بے مثل اور سبحان اللہ۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں جو میرے گھر میں آ رہا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر محمد کے بعد اگر اللہ جسے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بندگان خدا، علی کا وہ مقام ہے۔ میں زیادہ تعویل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، چند لفظوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی کی شان وہ ہے، علی کی ذات وہ ہے، علی کا مقام وہ ہے کہ جدھر دیکھو اگر صحابہ ہو، ابو بکر ہو تو ان کے زبان پر بھی علی تھا، عمر ہو ان کے زبان پر بھی علی تھا، عثمان ہو ان کی زبان پر بھی علی تھا، سارے صحابہ کی زبان پر علی علی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ مولا علی ہے، ان کے بغیر نجات کا ذریعہ نہیں بن۔ اے بندگان خدا، بہت خوب۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ مولا علی کے در سے ہی ملی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں عطائے رسول فی الہند حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، یہ کس کے نور نظر ہیں، یہ کس کے لختے جگر ہیں، یہ کس باغ کے پھول ہیں، یہ علی کے نور نظر ہیں، نبی کے نور نظر ہیں اور فاطمہ الزہرا کے پھول ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب ان کی اولادوں کا یہ کمال ہے تو پھر علی اور حسین اور حسن کا بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ واہ بہت خوب۔ اے بندگان خدا، تو جان لو کہ یہ سیدنا سرکار غریب النواز کا محفل ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری چینی گوئیاں ہو رہی ہیں، مگر جان لو میں کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں، اگر ہم مسلمانوں کی کوئی عقیدت کا مرکز ہے تو وہ اجمیر کی دھرتی ہے۔ اگر میرا غریب نواز ہندو
ہندوستان نہ آیا ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں پڑے ہوتے، اندھیرے میں ہوتے، نہ جانے میرا حال کیا ہوتا۔ ارے غریب نواز نے ہمیں اندھیرے سے نکالا ہے اور اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے میرے دل میں۔ اگر میری عقیدت کا کوئی مرکز ہے تو وہ غریب نواز۔ بے شک بہت خوب۔ ہمیں دین بھی ملا ہے تو غریب نواز کے در سے ملا ہے، دنیا بھی ملی ہے تو غریب نواز کے در سے ملی ہے، چلنے کا سلیقہ بھی اگر پتہ چلا ہے تو غریب نواز کے در سے۔ بے شک بہت خوب۔ اے بندگان خدا، آپ کیا جانتے ہیں غریب نواز کو؟ ارے غریب نواز ہم مسلمانوں کے عقیدت کے مرکز ہیں، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہند اور پاک اور بنگلہ دیش پورے ایشیا کے اگر اسلام کی شمع کو کسی نے بلند کیا ہے تو وہ سیدی سرکار حضور غریب نواز کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے بندگان خدا، ہر کوئی جانتا ہے آج جس کی محفل ہے یہ سرکار غریب نواز کے نام سے منسلک ہے۔ میرا خواجہ تو اجمیر میں جلوہ گر ہے، مگر جان لو میرے خواجہ کی نظر تمہارے دلوں پر بھی ہے، اور ہمیں میرے غریب نواز دیکھ رہے ہیں۔ اے بندگان خدا، تو یہ غریب نواز نے اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے، اور غریب نواز کا در وہ در ہے جہاں پر فرشتے حاضری کے لیے آتے ہوں۔ غریب نواز کا در وہ در ہے جہاں پر حضرت خضر جیسے ہستی سلامی کے لیے حاضر ہوتی ہو۔ غریب نواز کا در ایسا در ہے، آج چھٹی شریف کا دن ہے، کوئی ایسا ولی نہ ہوگا جو در غریب نواز میں موجود نہ ہوگا۔ یہ شان ہے، ہم مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک اس ہندوستان میں غریب نواز موجود ہیں ہم مسلمانوں کا کوئی ایک بال بیٹا نہیں کرتا، کیونکہ جس کی حفاظت خواجہ معین الدین کر رہے ہو۔ جب میرے غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ جو ہے راجہ کے سپاہی نہ اٹھا سکے تو بسائے ہوئے مسلمانوں کو غریب نواز نے بسایا ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے جب تک میرے خواجہ کی مرضی نہیں ہو۔ بہت خوب۔ کیونکہ ہندوستان میں اگر کسی کی جو ہے حکومت چلتی ہے تو وہ میرے خواجہ کی۔ اے بندگان خدا، آؤ یہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے؟ حدیث کی روشنی سے بات کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اولیاء اللہ کو کیا بلندی عطا کی ہے، کیا طاقت دیا ہے، ان کے اختیار میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین کے اوتاد ہوا کرتے تھے۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بعد نبوت کا دور ختم ہوا تو حضور کے امتیوں میں سے یعنی کچھ ایسے قوم کو اللہ نے چنا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانشین بنایا، انہیں ابدال کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں وہ 40 صدیقین ہیں اور 30 جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یقین کے مثل ہے، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی ذات یہ ہوتی ہے، ابدال کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے
صدقے میں اللہ بارشیں برساتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے، وہ جو ہے ابدال ہے، اور انہی کے صدقے میں اللہ وحدہ لا شریک پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شریف نے عبید رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے، عرض کیا حضور جو ہے شام والوں پر آپ لعنت کیجئے، تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم نے نبی کو فرماتے ہوئے نہیں سنا شام کے اندر 40 ابدال ہوں گے، ہم ایسے یعنی زمین پر لعنت کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کو کم کرو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد کی عدد کل حسن جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بندگان خدا، تو یہ جانیے کہ جو ہے 40 اوتاد جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ صفت اولیاء اللہ کی ہے، اور میرا ہند کا راجہ کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اوتاد بھی ہے، میرا ہند کا راجہ جو ہے سلطان الاولیاء بھی ہے۔ اللہ نے میرے غریب نواز کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر ولایت میں کسی کو وہ مقام نہیں ملا ہے جو میرے غریب نواز کو اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بندگان خدا، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اولیاء اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہو، تو دیکھو اس حدیث کو، حضرت ابی درداء فرماتے ہیں کہ جو ہے ابدال ہی کے صدقے سے، اولیاء کے ذریعے سے اللہ جو ہے بارش بھی برساتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے فتح یابی بھی ملتی ہے۔ تو آپ جان لے، یقین جانیے کہ میرے خواجہ کا صدقہ پورے ہندوستان میں بڑھ رہا ہے، گھر گھر میں بڑھ رہا ہے، اور آج تک اور صبح قیامت تک میرے خواجہ کا صدقہ بڑھتا رہے گا۔ 1000 مخالفین آئیں گے، 1000 لوگ جو ہے میرے خواجہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والے آئیں گے، مگر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ارے جس کا حامی و ناصر اللہ ہو، جس کا حامی و ناصر محمد رسول اللہ ہو، جس کا حامی و ناصر مولا علی ہو، مولا حسن اور حسین فاطمہ الزہرا ہو، اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ وہ بگاڑنے والا خود بگڑ جائے گا، انگلی اٹھانے والا اس کی انگلیاں خود کٹ کے نیچے گر جائیں گی، مگر میرا خواجہ جیسے کل بھی جو ہے شہنشاہ تھا ویسے آج بھی شہنشاہ ہے، صبح قیامت تک شہنشاہ رہے گا۔ کل بھی میرا خواجہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک میرا خواجہ بادشاہ رہے گا۔ اس کی بادشاہت میں نہ کمی ہوگی، نہ اس کی سلطانیت میں کمی ہوگی، بلکہ وہ خواجہ ہے کہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے، پوری کائنات کو نواز رہا ہے، پورے ہندوستان کو نواز رہا ہے۔ ارے خواجہ کا دربار وہ دربار ہے کہ قطب الدین آئے تو قطب الدین آئے تو ولی کا سکندر بن کر چلا جائے، خواجہ کا دربار وہ ہے۔ فرید الدین آئے تو ان کو سلطنت عطا کر دی جائے، میرے خواجہ کا مقام وہ ہے۔ حمید الدین ناگوری آئے تو ان کو ایسا درویش کامل بنایا جائے کہ ان کا مثل کوئی نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء آئے تو ان کا مقام یہ ہو جائے کہ ان کا زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہ بن سکے۔ یہ میرے خواجہ کا مقام ہے۔ جس نے دل سے میرے خواجہ سے محبت کی ہے وہ وقت کا ولی بنا ہے، وہ وقت کا درویش بنا ہے، وقت کا وہ قلندر بنا ہے، وقت کا وہ جو ہے سکندر بنا ہے۔
گے ارے خواجہ سے محبت کر کے دیکھو. میرے خواجہ کی بارگاہ میں آج بھی صدقہ حسنین اور کریمین بانٹا جا رہا ہے. اے اہل دل، جب بھی اجمیر جایا کرو تو کبھی خواجہ کے گنبد کو دیکھا کرو. جب آپ گنبد دیکھیں گے نا، عشق کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں گنبد خواجہ نہیں بلکہ گنبد خضرا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خواجہ غریب نواز، عظمت خواجہ غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ رسالت. اے بندگان خدا، خواجہ کا مقام وہ ہے کہ جو بھی میرے خواجہ کی بارگاہ میں آیا ہے بھیک مانگ لے. دیکھو صدر پاک کلیری آئے تھے بھیک مانگنے، تو میرے خواجہ نے ایسا ولی بنا کر بھیجا کہ جنہوں نے خود اپنی نماز جنازہ پڑھائی ہو. کوئی ہے اس دنیا میں جو خود کی نماز جنازہ خود پڑھا رہا ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ تو میرے غریب نواز کا در کا گدھا ہے، غریب نواز کے در کا غلام ہے. جب گدھا اور غلام کا یہ عالم ہے کہ اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے تو میرے خواجہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے خواجہ ہند کا مقام کیا ہوگا؟ آج عدم میں نہیں کرتے ہو، جاتے ہو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. ارے جب بھی جایا کرو تو فضول باتیں مت کیا کرو، ادھر ادھر کے نعرے بازی مت کیا کرو. اگر تمہیں نعرہ ہی لگانا ہے تو خواجہ کا نعرہ لگایا کرو، مولا علی کا نعرہ لگایا کرو. کیونکہ میرے خواجہ غریب نواز کو خود ڈائریکٹ میرے نبی نے ہندوستان بھیجا ہے، اور جسے نبی نے صرف جو ہستیاں ایسی ہندوستان میں ہے جسے میرے نبی نے ڈائریکٹ ہندوستان بھیجا ہو. ایک میرے خواجہ معین الدین حسن چشتی ہیں جنہیں ولیوں کا سلطان بنا کر ہندوستان بھیجا گیا تھا. ایک محدث عبدالحق دہلوی ہیں جن کو علم کا سکندر بنا کر میرے نبی نے مدینے سے بھیجا تھا. یہ تو ذات ایسی ہے جنہیں نبی نے بھیجا ہو، آج ان کی شان پر انگلیاں اٹھاتے ہو. خواجہ کی آج اعلانے کیا جا رہا ہے کہ کوئی اجمیر شریف نہ جائے. ارے نام اے لوگو، ہوش میں آ جاؤ. اگر تم نے ولیوں کی ذات پر جو ہے انگشت نمائی کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھو، کیونکہ یہ وہ خواجہ معین الدین کا احسان ہے کہ اگر غریب نواز ہندوستان میں نہ ہوتے تو سب جانتے ہیں ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا. ہمیں وہاں سے اگر جانے کے لیے منع کیا جائے گا تو یاد رکھو بہت جلد یعنی قیامت آ جائے گی، اللہ کے قہر و غضب کے شکار بن جاؤ گے. خواجہ کو ناراض نہ کرو بلکہ خواجہ کو خوش کرو. یہ میرے خواجہ معین الدین چشتی کا احسان ہے. آؤ جائزہ لو کس ولی کو صدقہ میرے خواجہ کو نہ ملا ہو، اور جس نے چاہے وہ بریلی کی سرزمین ہو. احمد رضا جب غریب نواز پر پہنچے تو انہیں ایسا عالم دین اور ایسا عاشق رسول میرے غریب نواز نے بنایا کہ پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت کا نام چل رہا ہے. ارے یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ تو میرے غریب نواز کا کرم ہے، انہیں کا صدقہ ہے. کوئی بھی ہو، سب کو خیرات ہندوستان میں درے غریب نواز سے ملا ہے. چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کی سرزمین ہو. اے بندگان خدا، ہوش میں آ جاؤ، بے ہوش نہ ہو. چیم گوئیاں کرنا شروع مت کرو، اور جو ہے یہ فتنے فساد قائم نہ کرو. ہر کوئی جانتا ہے ہندوستان کا اگر کوئی شیر ہے تو وہ میرے خواجہ معین الدین سنجری ہے. اور ہم مسلمانوں کی اگر کوئی عقیدت کی مرکز ہے تو وہ درے غریب نواز ہے، جہاں پر ایمان کی بھی حفاظت کیا جاتا ہے. ایک میں بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں خواجہ کی کرامت کیا ہے. آؤ میں ہندو کی زبانی اسی کا واقعہ کافر کا میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ ہندو درے غریب نواز پر گیا، وہ شراب پیتا تھا اور پینے کے بعد
जब वो गया उसने किसी ने उससे कहा कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज में आए हो, शराब को छोड़ दो। तो वो अहले काफिर जो था, अहले हुनूद जो था, वो गरीब नवाज की चौखट पर गया और जाने के बाद वो कहता है, अरे गरीब नवाज, मैंने सुना है लोगों के दिल को जो है जंग को आपने साफ किया है, लोगों के दिल में जो है नूर का, ईमान का नूर जो है बर्पा किया है। ऐ गरीब नवाज, मैं भी चाहता हूँ मेरे भी दिल को पुरनूर कर दो, मुझे भी अपने दामने करम में कर यानी कबूल कर लो। जैसे लोगों को हिदायत आपने दी थी वैसे मुझे भी हिदायत दे दो। मैं आपकी कसम खाता हूँ मैं आज से शराब छोड़ दूंगा। मगर ऐ गरीब नवाज, मैं हिंदू हूँ, फिर भी मैं आपसे जो है मैं वो तलब कर रहा हूँ जो किसी ने नहीं तलब किया है। वो कहता है कि चंद दिन के बाद मुझे होश आया और मैंने अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गया। मुझे पता ये चला, अरे मियाँ, ये जब तक दुनिया में थे तब तक ये लोगों के जो है दिल को धोया करते थे, दुनिया से चले गए हैं तब भी वही गरीब नवाज है, लोगों को जो है इस्लाम की दावत भी देते हैं और लोगों को मोमिन भी बनाते हैं। शान मेरे गरीब नवाज की ये है। ऐ बंदगाने खुदा, जब भी बारगाहों में हाजिरी दो तो अदब से दो, क्योंकि अगर आप फैज लेने गए हैं तो ऐसी फैज लो कि तुम्हें कामयाबी मिले, कामरानी मिले। और ये इस्लाम की जो शम्मा किरण फूटी है तो ये औलिया अल्लाह की ज़ाते बरकत से फूटी है। उनकी बहुत सारी मेहनतें हैं, काविशें हैं, जो चाहे जिस तरह वो जब जमीन पर थे लोगों की हिफाजत कर रहे थे, इसी तरह वो अपने कब्र अनवर में लेटे हुए हैं, मगर हिफाजत उसी तरह कर रहे हैं, मदद उसी तरह कर रहे हैं, करम उसी तरह कर रहे हैं। ऐ बंदगाने खुदा, जो है ये हुजूर गरीब नवाज की महफिल है, हम सब चिश्ती हैं और अल्लाह की रुबूबियत में दुआ है कि मौला ता कयामत तक हम लोगों को चिश्ती रखना, दरे गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता रखना और फख्र है इस बात पर कि हम और आप बकाई है। बकाई का मतलब क्या है? ये बकाई बका से आया है, जो हमेशा हमेश रहने वाली चीज का नाम बका कहते हैं। ऐ बंदगाने खुदा, जो सैयदी अब्दुल अलीम बकाई की तालीमात थी, आज हम लोगों ने उसे फरामोश कर दिया है। आज हम अपने आकाओं के दर को भूल गए हैं। आज जो मेरे मुर्शिद ने आपको चौखट पकड़ाई थी, यानी सफीपुर शरीफ की सरजमीन, आज हम उन यानी मुकद्दस हस्तियों को फरामोश कर चुके हैं। ये वो सफीपुर है जहाँ पर आला हजरत आए थे। तो जो ये शायर लिखा है, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के, ये आशार तब लिखा था जब सफीपुर की सरजमीन पर कदम रखा था। तमाम औलिया अल्लाह के जब मज़ारात की ज़ियारत की थी तो उनको वजद आ गया, जोश आ गया, तरम में कर कह गए, ऐ अहमद रजा, तू ऐसे आकाओं का बंदा है रजा कि बोल बाले मेरे आकाओं के सरकारों के, तुम जिसके भी बंदे हो। ऐ मौलाना इमाम अहमद रजा, उनका बोल बाला पूरी चहारो जालिम में है। ऐ बंदगाने खुदा, वली की सिफत वो होती है कि उनकी बादशाहत चहारो जानिब में होती है, हर इंसान के कुलूब में होती है। ऐ अल्लाह के बंदो, अभी भी वक्त है, अपने आप को, अपने आकाओं के, अपने पीर मुर्शिद के मिशन को आम करो और इस बात पर फख्र करो
کہ ہم بقائی ہیں اور یہ بقائی جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور یہ بقائی کیا ہے؟ ارے یہ بقائی وہ ہے جس سے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی دعا ہو، جس پر خواجہ قطب الدین کی نگاہ کرم ہو، جس پر بابا فرید الدین کی نگاہ کرم ہو، جس برد کلندر پر حضرت محبوب الہی کی عطا ہو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی روشنی ہو، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اور حضرت مخدوم صدر الدین راجو کتال کا علم ہو، جس پر ایسا کرم ہو کہ شیخ شارنگ شاہ دینا ولی، شیخ ساز شاہ صفی اور شاہ خادم صفی کا آئینہ ہو، اسی شخص کو سیدی عبدالعلیم بقائی. اے بندگان خدا،